حاجی صاحب بہت شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کن چیزوں پر ابھی تک آپ کی جماعت کن چیزوں پر اتفاق کر رہی ہے جو ہمیں معلوم ہے؟ ایک تو وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اس پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں، دوسرا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں۔ تو کون کون سی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایس سی او کے فوراً بعد کم از کم ان چیزوں پر اتفاق ہو کر ترمیم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام اپنا ایک مکمل ویژن اور آئینی ترمیم میں ڈرافٹ لے کر اس پہ کام کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری پی ٹی آئی کے بھائیوں سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے، آئینی ترامیم دنیا میں ہوتی ہے لیکن آئینی ترامیم کا جس طرح انہوں نے حکومت نے خاص کر جو طریقہ کار اپنایا اس سے الجھنیں پیدا ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم میرا خیال میں یہ اچھی بات نہیں۔ ہم اگر یونین کونسل میں بھی بحیثیت ممبر تھے تو ہر چیز پر 2-3 دن بحث ہوتی تھی۔ اب ملک کی آئینی ترامیم آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر حکومت کے پاس اکثریت ہے تو اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس حق کے باوجود بھی پارلیمنٹ میں لا کر ہر ممبر پر کا اس پہ رائے سننا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم اگر ملک قوم کے مفاد میں ہو تو تمام سیاسی جماعتوں کا پر مشتمل کیا جائے۔ آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 2/3 میجارٹی کم وقتوں میں لوگوں کو ملی۔ جتنے بھی آئینی ترامیم ہوئے ہیں چاہے انڈیا میں ہے یا پاکستان میں، یہ 2/3 میجارٹی والی حکومت نہیں، یہ اتفاق رائے سے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہو کے اس کے بعد یونانیمس منظوری۔ آپ 18ویں ترمیم دیکھ لیں جی، اس پہ کتنا وقت لگا؟ نہیں، مگر حاجی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جن چیزوں پر آپ کو اتفاق ہے بھی اسے بھی پہلے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، کمیٹیوں میں جانا چاہیے، بحث ہونی چاہیے، مگر سر یہ تو پھر اس میں تو ٹائم لگے گا۔ پھر یہ اگر حکومت 15 کو سب کو اپنے ایم این ایس کو بلا رہی ہے ملک میں واپس اور وہ چاہتی ہے کہ 17-18 کو یہ ہو جائے، تو پھر 17-18 کو تو یہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا قیامت آ جائے گا کہ 17-18 نہ 27-28 کو ہو جائے؟ کیا قیامت آئے گی؟ ترمیم تو پاس ہونی ہے نا۔ دیکھیں، یہ ہمارا ملک عجلت میں جو فیصلے کرتی ہے وہ دیرپا نہیں ہوتی، اور اس سے اتفاق رائے بنانے میں یہ مشکلات کڑی کرتی ہے۔ ہم نے پہلے دن سے آپ دیکھ لو، جمعیت علماء اسلام، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ایک پاور بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سارے اختلافات کے باوجود ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں، اور سیاسی انداز میں ہماری گفتگو خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہماری جماعت کی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک مباحثہ ہونا چاہیے، اور اگر اکثریتی سیاسی جماعتیں کسی چیز پہ متفق ہو جائے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ صبح اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف نکل رہے ہیں؟ ہم نے اس نوجوانوں کو، اس ملک کو، اس ریاست کو کیا پیغام دینا ہے؟ ہمیں درد دل کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ حکومتیں آنے جانے چیز ہے، کبھی ہماری ہوگی، کبھی پی ٹی آئی کی ہوگی، کبھی پیپلز پارٹی کی ہوگی، کبھی مسلم لیگ کی ہوگی، لیکن ہم سارے سیاسی جماعتیں اس چیز کے، اس ریاست کے وارث ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہم کوشش کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیے کہ ان کے پہلے بیانات آئے تھے، اور تمام ان جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی یہ بات مان لی کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ججز کے ایکشنز کو وہ ریڈ کر رہے ہیں، حکومت ریڈ کر رہی ہے ان کے ایکشنز کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ سوٹیبل فار ٹو بیکم اے چیف جسٹس، تو یہ تو حکومت کی تو کلیئر سٹانس آ گیا اس پہ۔ رانا صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک ویژن ہے، وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی شاید ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی سوچ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں
سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں ہے، اور ملک کے نوجوان وہ بھی ایک دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس طرح باتیں کر لیں کہ ذرا سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہم خود آ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ججز نے ایک مائنڈ بنا رکھا ہے، تو میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک آئینی رول ہے، اور اتنے بڑے ترمیم میں آپ حکومت پھر آصف علی زرداری صاحب جو کہ مفاہمت کا شہنشاہ شمار ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ وہ اس پہ میں کیوں رول اس طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے. اگر ہم ججز کو بھی اپنے سامنے لا کے کھڑے کر دیں، ہم سیاسی جماعت کو بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیں، ہم رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی کوشش کر لیں، تو ہم ریاست کو کل کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میری ذاتی رائے ہے، میں رانا صاحب کے ہر لفظ کا قدر کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے سب سے پہلے ریاست ہونی چاہیے، پھر ریاست کے جو موجودہ حالات ہیں ہمیں اس میں کمی لانی چاہیے. لیکن رانا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ججز کا کچھ مائنڈ ہے، تو پھر تو یہ بھی غلط ہے نا کہ ساری پاکستان جلسے کر رہی ہے اور ہم ایک جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں دیتے. جگہ جگہ موٹر وے ہوتے ہیں، اگر جلسہ ہو جائے تو کیا قیامت آئے گی؟ آ جائیں گے اور چلے جائیں گے. یہ بھی ایک میرا ذاتی رائے ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی کو مزید پروموٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، ورنہ اس دن شہرائے فیصل پہ جلسہ ہوا کراچی میں، کیا ہو گیا اس سے؟ کیا ہوا؟ کیا تو اگر آپ کسی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت جب نہیں دیتے اور بند کرتے ہیں راستے تو اس کے جلسے کو اور ہائپ مل جاتی ہے اور پاپولر ہو جاتا ہے اس کا جلسہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی میجارٹی ہو وہی قانون سازی کرے گی جو ان کے سامنے اچھی لگتی ہے، وہ کر سکتی ہے. لیکن میں کچھ دنوں سے یہ جو دیکھ رہا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں اس صوبے میں رہ رہا ہوں جس نے 40 سال قربانی دی ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس 40 سال میں کنٹینیو ممبر آ رہا تھا، کبھی کارپوریشن کا ممبر تھا، پھر ڈسٹرکٹ ناظم تھا، پھر سینیٹر تھا، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز ہم رکواتے ہیں، ٹھیک ہے رکوا دو، تو پھر ہمارے وفاقی اور پروونشل گورنمنٹ کے پنجاب کے یعنی ایسے بیانات کہ زخموں پہ نمک چھڑتے کہ 15 آدمی بھی نہیں نکلے. تو جب 15 آدمی نہیں نکلے تو 35,000 کنٹینر کیوں لگائے؟ دیکھیں آپ پھر قوم سے یہ کہیں کہ دیکھو یہ ملک کی معاشی حالات کے دشمن ہیں، یہ ملک کی آپ قوم اور ریاست کے ساتھ دیں. ہمیں حکومت ہمیشہ جس کی حکومت ہو وہ رسپانسبلٹی دکھائے گی، اور وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرے گی. قانون سازی سے اور ایکشن سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کسی کے زخموں پہ نمک بھی چڑھوا دیں اور کسی کے زخموں کو مزید زخموں میں تبدیل کریں اور ایسے بیانات دیں، میرے خیال میں یہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ دونوں پھر پریشان ہو، جیسے کہ آج ایک جماعت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے حکومت کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں. آپ ماضی میں دیکھ لیں جو ترمیم ہوئی ہے ماضی میں، تو وہی اس کے لیے خطرناک بن گئے یا نہیں؟ آج وہ یہی کہتے کہ سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ادارے، اسٹیبلشمنٹ، ریاست، عوام، سیاسی جماعتیں، حکومت کوشش کرے گی کہ ان سب کو آن بورڈ کرے، اور جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہ سارے ہم ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں، اس میں کوئی مخالفت کرے گا، لیکن حکومت اپنا فرض پورا کرے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کرے. ایک سیاسی جماعت، میرا ذاتی رائے ہے
کہ سیاسی جماعتوں کے جو بڑے لیڈران ہیں 5-6 ان کا ایک جرگہ بنائے, سب کے پاس ان کو بھیجے, ایک کانفرنس منعقد کرے, ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ان کے سامنے رکھے اور ان کو کہے کہ بھئی یہ چیز ضروری ہے, جو ضروری نہیں ہے تو حکومت بھی دشمن کی حکومت نہیں ہے, وہ خود مان لیں گے کہ بھئی یہ چیز ضروری نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کہ ہم 8 ججوں کو اس طرح کرتے ہیں, 5 کو اس طرح کرتے ہیں, 3 کو اس طرح کرتے ہیں, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب اس سے پہلے ہو رہا تھا تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے انتہائی معزز اراکین جو ہم ایک ساتھ تھے, ہم کیا کہتے تھے, رات کو 12 بجے عدالت کھلتی ہے اور جب رات کو 12 بجے ہمارے لیے کھلی تو پھر کیا تھا. صحیح ہے. ان چیزوں کو اب دیکھیں 21ویں صدی ہے,